العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال وَإِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَوَجَبَ الْمَالُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا. فرماتے ہیں اور جب قاتل اور مقتول کے اولیاء نے صلح کر لیا کسی مال پر تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور مال واجب ہوگا، کم ہو یا زیادہ. عفواً یہ مسئلہ ہو چکا تھا، نیچے ہے وَإِن كَانَ الْقَاتِلُ حُرًّا وَعَبْدًا فَأَمَرَ الْحُرُّ وَمَوْلَى الْعَبْدِ رَجُلًا بِأَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَمِهِمَا. ایک غلام اور آزاد مل کر کے کسی کو قتل کر دیے. اب آزاد اور مولا کا غلام دونوں نے کسی آدمی کو حکم دیا، یوں کہیے وکیل بنایا کہ ان دونوں کی طرف سے صلح کر لو. ایک 1000 پر علی 1000 درہم 1000 درہم پہ. ففعل تو وکیل نے ایسا کیا، جا کر کے مقتول کے ورثہ سے 1000 پر صلح کر لیا. فرماتے ہیں فالالف علی الحر تو 1000 آزاد پر ہوگا، 1000 آزاد اور مولا دونوں پر ہوگا آدھا آدھا. یعنی جس نے صلح کیا ہے بطور وکیل کے اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. لأن عقد الصلح، اس لیے کہ صلح کا جو عقد ہے وہ منسوب ہوگا کن کی جانب؟ ان دونوں کی جانب، آزاد اور غلام کے مولا کی طرف. لہٰذا دو آدمی ہیں، 1000 پہ صلح ہوئی ہے تو آدھا آدھا دونوں پر واجب ہوگا. وَإِذَا عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ أَوْ صَالَحَ مِن نَّصِيبِهِ عَلَى عِوَضٍ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ عَنِ الْقِصَاصِ وَكَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الدِّيَةِ. فرماتے ہیں اور جب شرکا میں سے کسی نے معاف کر دیا، او صالح یعنی خون قصاص چھوڑ دیے کہ ہم قصاص نہیں لیں گے، او صالح من نصیبہ یا اپنے حصے پر اس نے صلح کر لیا، اپنے حصے سے صلح کر لیا عوض پر، عوض کے بدلے، سکت تو باقی لوگوں کا حق ساقط ہو جائے گا قصاص سے. وَكَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الدِّيَةِ اور ان کو ان کا حصہ دیت میں سے ملے گا. قصاص سے، قصاص کو اگر کسی ایک نے، مقتول کے چند ورثہ ہیں، کسی ایک نے اپنا حق معاف کر دیا یا صلح کر لیا کہ مجھے اتنا مال دے دیا جائے میں قصاص سے قصاص چھوڑ دوں گا، تو ایسی صورت میں قصاص باقی لوگوں سے بھی ساقط ہو جائے گا. باقی لوگوں کو بھی یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ قصاص لیں. ہاں اب جو دیت ملے گی اس میں ان شرکاء کا، ان ورثہ کا حصہ ہوگا. وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ. فرماتے ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ قصاص تمام ورثہ کا حق ہے، اور ایسی دیت خلافاً لمالک والشافعی، جب قصاص تمام ورثہ کا حق ہے تو تمام کو ملے گا. اب اگر کسی ایک نے معاف کر دیا، آگے بتائیں گے چونکہ قصاص میں تجزی نہیں ہے اس لیے باقی لوگوں سے بھی ساقط ہو جائے گا. اور اب اگر دیت ہے تو دیت میں بھی تمام لوگوں کا حق ہوگا، تو تمام لوگوں اور تمام ورثہ کو اس میں سے حصہ ملے گا. خلافاً لمالک والشافعی،
امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے زوجین کے سلسلے میں۔ گویا کہ زوجین میں ان کا یہ اختلاف ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی ایک قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت میں سے دوسرے کو حصہ نہیں ملے گا۔ زوجہ اگر قتل کر دی گئی تو اس کی دیت میں سے زوج قتل کر دیا گیا تو اس کی دیت میں سے زوجہ کو حصہ نہیں ملے گا۔ لہما ان کی دلیل کیا ہے؟ ان الوراثت خلاف، کہ وراثت تو خلافت ہے، یہ تو نیابت ہے اور یہ نسب سے حاصل ہوتی ہے، دون السبب، نہ کہ سبب سے، لانقطاعہ بالموت، اس لیے کہ سبب تو موت کے ذریعے ہی موت ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ زوجین کے اندر جو رشتہ ہے، یہ رشتہ ایسا ہی ہے کہ موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَنَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امر بتوریث امرأۃ اشیم الضبابی کی عورت کو وارث بنانے کا حکم دیا ہے، من عقل زوج اشیم، ان کے شوہر اشیم کی دیت سے۔ یہ تو صریح اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ زوجین کا حق ہوتا ہے۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ، اور اس لیے کہ وہ ایسا حق ہے جس میں وراثت چلتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی قتل کر دیا جائے وَلَهُ ابنان، اور اس کو دو بیٹے ہیں، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک مر گیا، عن ابن، ایک بیٹا چھوڑ کر، كَانَ الْقِصَاصُ بَيْنَ الصُّلْبِ، تو فرماتے ہیں جو حقیقی بیٹا ہے اور پوتا ہے دونوں کے درمیان قصاص ہوگا۔ فَيَثْبُتُ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ، معلوم ہوا کہ قصاص تمام ورثہ کے لیے ثابت ہوگا۔ وَالزَّوْجِيَّةُ تَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ، اور جہاں تک زوجیت والے رشتے کی بات ہے تو یہ موت کے بعد وراثت کے حق میں حکماً باقی رہتا ہے۔ جب حکماً باقی ہے تو پھر وارث بنانے میں کیا حرج ہے؟ یا یہ کہیے او یثبت بعد الموت، یا موت کے بعد بھی وہ زوجیت کا رشتہ ثابت رہتا ہے، مستنداً الی سببہ، سبب کی طرف منسوب کرتے ہوئے، نسبت کرتے ہوئے، اور وہ زخم ہے۔ زخم جب پہنچا تھا اس وقت وہ دونوں کا رشتہ برقرار تھا، زوجیت باقی تھی، تو اور یہی زخم موت کا سبب بنا ہے، لہٰذا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو باقی مان لیا جائے گا۔ وَإِذَا ثَبَتَ لِلْجَمِيعِ، اور جب قصاص تمام لوگوں کے لیے ثابت ہو گیا، فَكُلٌّ مِّنْهُمْ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْإِسْتِيفَاءِ، تو ان میں سے ہر ایک اصولیابی پر قادر ہوگا اور معاف کرنے پر بھی قادر ہوگا، اپنا حق ساقط کرنے پر قادر ہوگا، چاہے معاف کر کے یا صلح کر کے۔ وَمِن ضرورت سقوط حق البادی، اور بعض کے حق قصاص کے سلسلے میں بعض کے حق کو ساقط کرنے سے باقی لوگوں کا حق ساقط کرنا یا ساقط ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنه لا يتجزا، اس لیے کہ وہ قصاص متجزی نہیں ہوتا، ایک نے معاف کر دیا تو باقی لوگوں کا حق خود بخود قصاص سے ساقط ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا، برخلاف اس صورت کے جب اس نے دو آدمیوں کو قتل کر دیا ہو،
اور وعفا احد الولین، دو مقتول کے جو اولیاء ہیں، دو ولی ہیں، دونوں میں سے ایک نے معاف کر دیا لیکن ایک کا تو باقی ہے۔ کرے لأن الواجب ہناک، یہاں پر واجب دو قصاص ہیں بغیر کسی شبہ کے، لاختلاف القتل والمقتول، قتل اور مقتول کے مختلف ہونے کی وجہ سے، وہا ہونا واحد، اور جو مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے اس میں ایک ہے، قصاص تو ایک ہے، اس لیے کہ قتل اور مقتول دونوں متحد ہیں، تو یہ مسئلہ اس مسئلے سے الگ ہوگا۔ ایک نے معاف کر دیا، اگر دو لوگوں کو قتل کیا اور ایک مقتول کے ولی نے معاف کیا تو دوسرا ولی قصاص لے گا۔ وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاص، اور جب قصاص ساقط ہو گیا تو باقی لوگوں کا حصہ مال کی صورت میں واپس ہوگا، مال کی صورت میں ملے گا، لِأَنَّهُ امْتَنَعَ بِمَعْنًى رَاجِعٍ، اس لیے کہ یہاں پہ قصاص ممتنع ہو گیا ہے اس معنی کی وجہ سے جو قاتل کی جانب راجع ہے، یعنی جب ایک نے معاف کر دیا تو قاتل کے اندر عصمت لوٹ کر آ گئی، جب عصمت لوٹ کر آ گئی تو قصاص محال ہو گیا، جیسا کہ کسی نے خطأً قتل کیا تو یہاں پر بھی قاتل کے اندر ایسا معنی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے قصاص ممتنع ہو گیا، اسی طریقے سے یہاں بھی وَلَيْسَ لِلْعَافِي شَيْءٌ مِّنَ الْمَالِ، اور معاف کرنے والے کے لیے کچھ بھی مال نہیں ملے گا، لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ، اس لیے کہ اس نے اپنا حق اپنے فعل اور اپنی رضامندی سے ساقط کیا ہے۔ ثُمَّ يَجِبُ مَا يَجِبُ مِنَ الْمَالِ، پھر فرماتے ہیں کہ واجب ہوگا جو بھی مال واجب ہوگا 3 سالوں میں۔ وَقَالَ ظُفَرُ، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 سالوں میں واجب ہوگا، فِيمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ، اس صورت میں جب کہ قصاص 2 شریکوں کے درمیان ہو اور ایک نے معاف کر دیا تو یہاں پہ 2 سالوں میں دیت واجب ہوگی، کیوں؟ اس لیے لِأَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ، اس لیے کہ واجب یہاں پہ آدھی دیت ہے، لہٰذا قیاس کیا جائے گا اس پر کہ جب کسی کا ہاتھ خطاً کاٹ دیا گیا ہو اور وہاں پہ دیت 2 سال میں واجب ہوتی ہے تو یہاں پر بھی، اور ہاتھ کاٹنے میں نصف دیت ہے، یہاں پر بھی نصف دیت واجب ہو رہی ہے، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ یہاں بھی 2 سال میں واجب ہوگی۔ وَلَنَا، ہماری دلیل یہ ہے کہ هَذَا بَعْضُ بَدْلِ الدَّمِ، یہ بدل دم کا بعض ہے، پورا بدل دم نہیں ہے۔ وَكُلُّهُ مُؤَجَّلٌ، اور پورا بدل دم یہ مؤجل ہے 3 سال تک، لہٰذا آپ اس کو اس پر قیاس نہ کریں۔ جب پورا بدل دم یعنی دیت جو بدل دم ہے، جب پورا کا پورا اس کو 3 سال میں ادا کرنا ہے تو بعض بھی 3 سال میں ادا کرنا ہوگا۔ والواجب فی الید، اور ہاتھ میں جو واجب ہے وہ بدل طرف کا کل ہے، بعض نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کی پوری دیت نصف دیت بنتی ہے، تو اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں اختلاف ہے، فرق ہے۔ وَهُوَ فِي سَنَتَيْنِ فِي الشَّرْعِ، اور شریعت کے اندر وہ 2 سال میں ہے، شریعت نے اس کے لیے 2 سال مقرر کیا ہے، تو یہاں پر تو 2 سال میں ادا کی جائے گی۔ وَيَجِبُ فِي مَالِهِ، اور کریں کہ یہ دیت قاتل کے مال میں واجب ہوگی نہ کہ اس کے عاقلہ پر، اس لیے کہ یہاں پہ قتل عمد ہے اور عمد میں قاتل کے مال میں دیت واجب ہوتی ہے،
نہ کہ عاقلہ کے مال میں۔ جی یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.